حق بات کو چھپانے والے ملعون ہیں۔ ان آیات میں ان لوگوں کے لیے زبردست دھمکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اور شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف وغیرہ، جس پر ارشاد ہوا کہ حق کے چھپانے والے ملعون لوگ ہیں۔ جس طرح اس عالم کے لیے جو لوگوں میں رب کی باتیں پھیلائے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں اور ہوا کے پرند بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جس کو امام ابو داؤد لائے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کی نسبت سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی تمام جانداروں کی۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لاعنون سے مراد تمام جانور اور تمام جن و انس ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب خشک سالی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو چوپائے جانور کہتے ہیں، یہ بنی آدم کے گنہگاروں کی شومی، یعنی ان کی نحوست سے ہے، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گنہگاروں پر لعنت نازل کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے اور مومن لوگ ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ علم چھپانے والے کو اللہ لعنت کرتے ہیں، اور فرشتے اور تمام لوگ اور تمام لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی، واللہ اعلم۔ پھر ان میں سے ان لوگوں کو خاص کر لیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائیں اور اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں، اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، تو ان لوگوں کی توبہ وہ رب تواب رحیم قبول فرما لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو، وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہ تھی، لیکن نبی التوبہ اور نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو کفر کریں، توبہ نصیب نہ ہو اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت ان پر چپک جاتی ہے اور قیامت تک ساتھ رہے گی، اور دوزخ کی آگ میں لے جائے گی، اور عذاب میں بھی ہمیشہ یہی رہے گا، نہ تو عذاب میں کبھی کمی ہو نہ کبھی موقوف ہو، بلکہ ہمیشہ دوام کے ساتھ سخت سے سخت عذاب ہوتے رہیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔